بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی جانب سے نئے انقلاب کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس انقلاب کو آپ نے انورٹڈ کاموں میں پڑھنا ہے۔ پی ٹی آئی پر اصل قبضہ کس کا ہے؟ بیرسٹر گوہر کو جاڑ کس نے پلائی؟ بانی پی ٹی آئی کیوں اپنے ہی رہنماؤں پر اعتماد نہیں کر رہا؟ اور شبلی فراز کا نیا انکشاف کہ عمران خان نے 2 بار خودکشی کی کوشش کی، خوفناک انکشاف کر دیا۔ ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ کچھ واٹس ایپ میسیجز ہیں اور یہ بڑے امپورٹنٹ میسیجز ہیں۔ یہ جب تحقیقات کی گئی، آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے آفس پر جب پولیس نے اور اداروں نے ریڈ کیا تو ملک دشمن جو سرگرمیاں سامنے آئیں، جو ریاستی اداروں کے خلاف مواد یہ لوگ استعمال بھی کر رہے تھے اور اس کو پھیلا رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس حوالے سے معلومات سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ بیرون ملک بیٹھا ہوا جو جبران الیاس نامی شخص ہے، یہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو نہ صرف ہیڈ کر رہا ہے بلکہ اس کا ہی قبضہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سمیت تمام رہنماؤں سے یہ جواب طلبی کرتا ہے اور یہ احکامات اس کو دیے گئے ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے کہ آپ نے سب کو تونا چاڑ کے رکھنا ہے اور جواب طلبی بھی کرنی ہے۔ جو یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں، یہ چیزیں ساری ہیں، یہ دستاویزات ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہ جبران الیاس جو کہ واٹس ایپ کا جو گروپ اس نے بنایا ہوا ہے اس کا نام ہے واٹس ایپ گروپ کا جبران اینڈ پی ٹی آئی ٹاپ لیڈرشپ، اس نام سے اس نے واٹس ایپ گروپ بنا رکھا ہے جس میں علی حسنین ملک، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز، رؤوف حسن، سلمان رضا اور دیگر رہنما شامل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 مشرقی پاکستان کا سانحہ، اس حوالے سے انہوں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اوپر ان کی طلبی ہوئی ایف آئی اے میں، بیرسٹر گوہر کی بھی اور رؤوف حسن کی بھی۔ تو اس میں بڑے اہم انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے۔ 8 جون کو جبران الیاس نے واٹس ایپ گروپ میں ایف آئی اے کی پارٹی رہنماؤں سے تحقیقات کے تناظر میں ہدایات بھیجتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو تحقیقات سے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں، میں بخوشی جواب دوں گا، مگر مفروضوں کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کرنی۔ آگے وہ جبران الیاس کہتا ہے کہ جیسا کہ میرے پاس بانی پی ٹی آئی کا کوئی اکاؤنٹ نہیں اور سوشل میڈیا بیرون ملک سے آپریٹ نہیں ہو رہا، یہ وہ کہتا ہے۔ ہمارے پاس ملک بھر میں اچھی خاصی تعداد موجود ہے، مگر یہ تجویز اچھی نہیں کہ کارکنان کے ٹھکانوں کا پتہ بتایا جائے۔ 8 جون 2024 کو پی ٹی آئی کے چیئرمین 5 جون 2024 کو پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری ہونے والے 1971 متنازع ویڈیو کے حوالے سے تعلقی کا اظہار کیا۔ ایف آئی اے کو دیے گئے اپنے بیان میں مذکورہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے خیال سے عدم اتفاق کرتے ہوئے تصدیق کی کہ جبران الیاس اور اظہر مشوانی بیرون ملک بیٹھ کر سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلاتے ہیں، یہ بیرسٹر گوہر نے کہا ایف آئی اے کو دیے گئے بیان میں۔ ایف آئی اے کے سائبر کرائم میں متنازع ویڈیو کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے 2 گھنٹے اور سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن سے 4 گھنٹے تحقیقات کی گئی تھی۔ 5 جون کو ٹی وی چینل سے لیے گئے اسکرین شاٹس جبران الیاس نے شیئر کیے جس میں واضح طور پر بیرسٹر گوہر کا بیان دکھایا گیا کہ جبران الیاس اور اظہر مشوانی بیرون ملک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلاتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر اس کی وضاحتیں دیتا رہا جبران الیاس کو
کہ جبران میں نے آپ سے تقریباً 30 منٹ تک بات کی ہے، سب کچھ سمجھا دیا اور آپ کو اسکرین شاٹس بھی بھیجے۔ جبران الیاس نے اسکرین شاٹ بھیجتے ہوئے بیرسٹر گوہر سے وضاحت طلب کی تو بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا، جبران میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ سے کسی کا نام پوسٹ کی ہینڈلر کے طور پر نہیں لیا اور حقیقت میں نہیں جانتا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر انہیں میرا بیان متن ملتا ہے جس میں آپ کا نام لے سکتا ہوں تو آپ مجھ سے دریافت کریں، اس کے علاوہ برائے کرم مجھے کبھی بھی کسی چیز میں ملوث نہ کریں۔ بیرسٹر گوہر نے مزید ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ جتنا چند ذرائع کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کا نام لیا ہے، چند کا کہنا ہے کہ رؤوف نے آپ کا نام لیا ہے، برائے کرم اس مسئلے کو سمجھیں۔ میں نے آپ کو کال کی اور آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے آپ سے 30 منٹ تک بات کی۔ اگر آپ کا کوئی نیا سوال ہے تو برائے کرم دوبارہ کال کریں۔ اس پر جبران الیاس نے بیرسٹر گوہر کو پیغام بھیجا، پھر تم کھلم کھلا اس بات کی تردید کرو کہ بانی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں بیرون ملک بیٹھ کر نہیں چلاتا۔ جبران الیاس کے بیرسٹر گوہر کو شیئر کیے گئے اسکرین شاٹ پر جبران الیاس کا کہنا تھا کہ ویسے متن میرا نہیں ہے، یہ اردو الفاظ کسی نے لکھ کر مجھے بھیجے ہیں، میں نے بھی آگے بھیجے ہیں، میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں مگر آپ اس کی کھلم کھلا تردید کریں۔ بیرسٹر گوہر کا جبران الیاس کو کہنا تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ FIA کی طرف سے جب کچھ ہو جائے تو میں انکار کر دوں گا، اور جب میں باہر آیا تو میں نے کہا کہ معاملہ زیر سماعت ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے، اس لیے میں سوالات کے جوابات کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک چیز تو اس سے واضح ہو گئی ہے کہ 1971 کی جو ویڈیو وائرل کی گئی تھی وہ PTI نے ہی جاری کی تھی اور PTI اس کو وائرل کرنے میں پوری طرح جو ہے وہ ملوث ہے۔ دوسری بات کہ جبران الیاس اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں میں جو باہمی خلفشار ہے، اختلافات ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور تیسری بات کہ اس شخص کے سامنے یعنی کہ جبران الیاس کے سامنے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ جبران الیاس پارٹی چیئرمین کو بھی ہدایات دیتا ہے اور جو بانی PTI کا ترجمان ہے اور براہ راست اسی کے احکامات پر عمل درآمد کرتا ہے۔ اور اندرون ملک PTI کی ساری لیڈرشپ یہ جانتی ہے کہ آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ جبران الیاس ہی چلا رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے تفصیلات جو تھی وہ رکھنی تھی۔ تو یہ جب ہمارے تحقیقاتی ادارے FIA اور دیگر اداروں نے تحقیقات کی، یہ واٹس ایپ گروپ سے میسیجز کا پتہ چلا تو یہ انکشافات جو ہے وہ سامنے آئے۔ شبلی فراز نے ایک DGTV کو انٹرویو دیتے ہوئے عجیب و غریب انکشافات کیے ہیں۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے قریبی لوگ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں نکالنا چاہتے۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ جناب عمران خان نے جیل میں 2 مرتبہ خودکشی کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، یہ اس کی جانب سے یہ بات بھی کی گئی۔ تو تیسری بات اس نے کہا کہ جناب جو اصل لوگ ہیں ان کو پارٹی کے قریب جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جا رہا۔ یہ ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنا، اور پھر شبلی فراز نے یہ کیوں کہا، اور یہ بھی پارٹی کے اندر جو ایک خلفشار ہے، ایک انتشاری جو کیفیت ہے اس کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ گویا کہ شبلی فراز کے عمران خان کی خودکشی کے حوالے سے جو بیان ہے اس کی کسی نے تصدیق یا تردید نہیں کی ہے، اور لیکن یہ بہت بڑا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ بانی PTI جو تھے وہ خودکشی کرنا چاہتے تھے، اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا یہ بیان دینا اور بھی جو ہے وہ ایک تشویشناک امر ہے۔ ایک اور بات جو ہے وہ اب آپ کے نالج میں لانا چاہتے ہیں کہ کل جیسے ہی علی امین گنڈا پور فرار ہو گئے، راستے سے ہی واپس چلے گئے، ایک نام نہاد انقلاب وہ لے کر آ رہے تھے پنڈی میں، وہ انقلاب تو نہ آ سکا، پھر جاتے ہی ایک 4-4.5 منٹ کا ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا دھمکی امیز کہ پنجاب بھی ہمارا ہے، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان بھی ہمارا، پورا پاکستان بھی ہمارا ہے۔ ابھی ہم نے جناب بڑا صبر کیا، ہمارے 2 کارکنوں کو گولیاں لگی، ایک کا پتہ نہیں چل رہا، اور اب جناب پانی سر سے گزر گیا ہے، اب ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے، 1 گولی مارے ہوئے تو 10 گولیاں ماریں گے۔ یہ صوبے کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہے، کیا معاملات ہیں، کس طرح چیزیں بڑھ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جناب انقلاب آئے گا، پھر کہتا ہے آپ تیار ہو جائیں، اب ہمارے پاس انقلاب کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، یہ اس کی جانب سے کہا گیا کہ انقلاب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ گنڈا پور کہہ رہا ہے، صوبے کا وزیر اعلیٰ
صوبے میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آئے دن ہوا، قتل، ڈکیتی، دہشت گردی کے واقعات، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے۔ وہ عمران خان کو جب باہر نکالنا ہے، زبردستی نکالنا ہے، انقلاب لا کے نکالنا ہے، قانون، آئین، قاعدے قانون، عدالتیں سب جائیں باہر میں، عمران خان کو جناب زور بازو سے، طاقت سے باہر نکالنا ہے کہ جناب ایک گرنیڈ مارو گے 10 گرنیڈ ماریں گے، اور اگر مریں گے مارو گے تو مریں گے تو ماریں گے، زندگی موت اللہ کی، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ انتظامی سربراہ ہیں ایک صوبے کے، امن و امان کی طرف توجہ دیں، معاملات کو سمجھنے کی طرف توجہ دیں۔ ایسے بیانات جو ہیں وہ نہیں دیے جانے چاہیے جس سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کشیدگی پیدا ہو۔ قانون کو ہاتھ میں مت لیں، ہاں مذاکرات آئین کے مطابق جو احتجاج جس جگہ پہ ایک طے شدہ جگہ ہے وہاں پہ احتجاج کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر آگے حکومت پنجاب کا یا وفاقی حکومت کا کیا جو ہے وہ رسپانس آتا ہے، اور علی امین گنڈا پر اگلا انقلاب لے کر کب جو ہے وہ اسلام آباد یا پنڈی پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔